لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدر باوقار اساتذہ کرام اور میرے ساتھی، آج کی اس انجمن میں میں جس موضوع پر لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی رحمت کا حصول. سامعین کرام، رحمت اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کی صفت ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص لاعلمی سے برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، انہیں میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور 99 رحمت قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں وہ باتیں سکھائی جو ہم نہیں جانتے تھے. جلالت و گمراہی کے تاریکیوں سے نکال کر سیدھے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. اللہ اور حصول رحمت کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگے رہنا. اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لائے اور جن چیزوں سے منع کرے ان کو ترک کر دے. نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ان کے تمام معاملات اور اپنے تمام معاملات میں رسول کی اتباع کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حصول رحمت کا ایک سبب قرآن مجید پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کی اتباع کرنا بھی ہے. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، تو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حصول رحمت کا ایک سبب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنے بیوی کو بھی جگائے. سامعین کرام، حصول رحمت کا ایک سبب بندہ اللہ کے حصول رحمت کا ایک سبب بندہ اللہ کے تمام مخلوقات کا رحم کرنے کو بھی بتایا. فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سامعین کرام، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو تو وہ ان اسباب کو اختیار کرے جن سے بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کے حکم سے اس کے محسن بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. آخر میں جن کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین یعنی نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ہمارے اوپر اپنے رحمت نازل فرمائے اور اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو ان کے تمام مخلوقات پر رحم کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.